دل میں رسول اللہ کی محبت بڑی ہو, جس کو آپ سنیں آپ کے دل میں رسول اللہ کی محبت بڑی ہو, جس کو آپ دیکھیں تو آپ کو سرکار کی سیرت اس میں نظر آئے, تو آپ ایسے شخص کے پاس بیٹھیں, ایسے رسول اللہ کے احکامات کو اپنائیں. پھر اگر کوئی آپ کو کہے نا کہ تمہارے پہ یہ جو لوٹنے والے ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, ایمان کے بھی لٹیرے اور آپ کے مال کے بھی لٹیرے, اور یاد رکھنا رسول اللہ کا غلام وہ نہیں ہوتا جو کہتے کچھ دو, رسول اللہ کا غلام وہ ہوتا ہے جو خود دینے والا ہے. مجھے حضرت کسی نے بتایا کہ کوئی حضرات تھے, وہ کہتے تھے یہ جو شیوخ, یہ جو پیر حضرات ہوتے ہیں یہ تو بھکاری ہوتے ہیں. میں نے کہا اس نے بالکل صحیح کہا, اس نے بالکل صحیح کہا. ایک بھکاری ہوتا ہے دنیا کا بھکاری, بھیک لینے والا, ایک ہوتا ہے رسول اللہ کا بھکاری, بھیک دینے والا. یاد رکھنا یہ فرق ہے. جو دنیا کا بھکاری ہوتا ہے وہ پھر کسی چکر میں ڈالتا ہے, تمہارے پہ یہ سایہ ہو گیا, تمہارے پہ وہ سایہ ہو گیا, تمہارے پہ یہ ہو گیا, تمہارے پہ وہ ہوا. وہ بھکاری ہوتا ہے بھیک لینے والا. اور شیخ طریقت بھکاری ہوتا ہے رسول اللہ کے در کا بھکاری, وہ بھکاری ہوتا ہے بھیک دینے والا. تو یاد رکھنا اگر کسی رسول اللہ کے در کے بھکاری جو تمہیں بھیک دینے والا ہے اس کے ساتھ تمہارا تعلق جڑ جائے گا, پھر اگر کوئی لٹیرا تمہارے پہ کہے گا نا تمہارے پہ سایہ ہو گیا, تو تم تو بولو گے میرے پہ تو سایہ ہے, سرکار کا سایہ ہے, میرے پہ تو رسول اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, میرے پہ کوئی اور سایہ کیسے آ سکتا ہے جس پہ رسول اللہ کی رحمت کا سایہ آ جائے گا. جو گنبد خضرا کے سائے کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے گا اس کو کسی پتھر یا کسی ہار کی ضرورت نہیں رہے گی. اس کے گلے میں جو رسول اللہ کی غلامی کا توق آ جائے گا اس سے بڑی رحمت کا سایہ کوئی کائنات میں نہیں. سبحان اللہ. ڈنڈی میں چلتے ہیں, اکرام بھائی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی جناب کیا حال ہے, خیریت سے؟ جی الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جناب صاحب جی سے بات ہو سکتی ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں جناب, آپ بات کیجئے. جی السلام علیکم صاحب جی. وعلیکم السلام. صاحب جی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ الحمدللہ. صاحب جی بہت ماشاءاللہ خوبصورت پروگرام جا رہا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت خوشی ہوئی آپ کا بہترین اور اتنا زبردست پروگرام ہے, بہت شکریہ, جس کی کوئی انتہا نہیں, کوئی مثال نہیں. بہت شکریہ. تو میں اپنی طرف سے اور اپنی تمام فیملی کی طرف سے اور پوری ڈنڈی کی طرف سے آپ کو اسلام عرض کرتا ہوں, اور تمام حاضرین مجلس جو سنگیت بھائی بیٹھے ہیں ان کو بھی میری طرف سے بہت شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو حضور. ہمارے پاس 20 منٹ ہیں تو 2 اور کویشچن میرے پاس ہے, تو پھر کیونکہ نعت بھی ہم نے سننی ہے. پہلی تو یہ آپ نے جو پڑھائی کیا ہے وہ کیا کیا ہے, کتنا کیا ہے؟ میں نے دنیاوی تعلیم اسلام آباد میں اسکول سے او لیولز کیا جی, اور اس کے بعد دینی تعلیم زیادہ تر تو وہاں پر بھی مفتی صاحب ہیں جو وہاں پر آتے ہیں, لیکن زیادہ دینی تعلیم میں نے اپنے والد محترم اور اپنے مرشد کریم کے ساتھ رہ کر ان سے حاصل. سبحان اللہ. اور زیادہ تو ان کا کرم ہے, اور ظاہر ہے الحمدللہ انہوں نے اپنی نگاہ سے ہی اور اپنی دعاؤں سے ہی وہ کچھ عطا فرمایا, اور ساتھ انہوں نے پھر دینی تعلیم بھی گھر میں بھی سفر میں بھی جس طرح. واہ, بڑی بچپن میں یوٹیوب پہ دیکھ رہا تھا آپ کی پرانی ویڈیو ہیں جب بچپن سے, تو یہ جو پریشر ہوتا ہے یو انڈرسٹینڈ ان انگلش کے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں, تو وہ کیسے آپ ہینڈل کرتے ہیں؟ بس حضرت یہ اگر میں خود کچھ میں نے کیا ہوتا, میرا کوئی کمال ہوتا تو میں ضرور کہتا. یہ آپ یقین کیجئے یہ سرکار کے در کی خیرات کا صدقہ, یہ سرکار کے در کا کرم ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی تھی اس کے کچھ مہینے بعد ہی میرے والد محترم مجھے لے کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سرکار کی دہلیز پہ رکھ دیا تھا کہ اب آپ جانے اور آپ جانے. اس کے بعد سرکار نے مجھے اتنا ہی کرم فرمایا, الحمدللہ میں دنیا میں جہاں گیا سرکار نے اتنا کرم فرمایا, اس قدر کرم فرمایا, اتنی عزتیں عطا فرمائی, اتنا کرم فرمایا کہ سرکار نے مجھے میری اوقات سے بہت بڑھ کے عطا فرمایا. اور میں تمام والدین بھی دیکھ رہے ہوں گے پروگرام, ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی بچپن سے اپنے بچے کے دل میں رسول اللہ کی محبت ڈالیں, اور سب سے بڑی بات آپ اس کی حوصلہ افزائی کیجیے. جو بات آپ محبت سے اپنے بچے کو سمجھا سکتے ہیں یا جو بات آپ محبت سے پیغام دے سکتے ہیں وہ آپ اس کو ڈرا دھمکا کے یا اس پہ روب جما کے نہیں دے سکتے. جو محبت سے وہ آپ کی بات پہ عمل کرے گا اس طرح وہ نہیں کر سکتا. تو آپ بھی اپنے بچے کو شروع سے رسول اللہ کی محبت میں کریں, اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہو تو اس کی حوصلہ افزائی بھرپور کریں. ماشاءاللہ. سلاؤ میں شہزاد بھائی ہیں. السلام علیکم شہزاد بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How are you, brother? I'm very good, brother. First of all, I would like to congratulate Ummah Channel, the organizers, the workers, all the brothers and sisters that are involved with this wonderful project
of spreading the love of the Prophet ﷺ. And secondly, I would like to congratulate you guys, a special personality that sat there next to you, Hazrat Sheikh Pir Muhammad Hassan Hasib Rahman Sahab, at such a young age, how they are spreading the mission of the love of the Prophet ﷺ. And I just want to put a question forward, if that's possible. Yeah, Shehzad Bhai, Pir Sahab is listening. جی حضور ایک سوال ہے حضور جناب. جی میلاد پاک کے بارے میں اگر آپ کچھ دلیل پیش کریں جناب ینگسٹر کے لیے. اگر آج کل نوجوان یہ پوچھا جاتا ہے میلاد کیوں بناتے ہیں, اس کا دلیل کیا ہے, قرآن پاک اور حدیث پاک سے ثابت اگر یہ ہو جائے حضور, آپ مہربانی فرمائیں حضور. Okay, مہربانی شہزاد بھائی, thank you so much for your feedback here. It's a great honor for us to have Qibla Pir Sahab here. We'll be eternally grateful. جی جواب ان کا جی جس حضرت میلاد پاک میں پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ پچھلے ہفتے میں بہت بھرپور اس پہ گفتگو کر چکا ہوں, وہ آپ نے سنی بھی ہوگی, اور نیٹ پہ بہت زیادہ یہ موجود ہے. میں بہت مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں, اس پہ میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں, میں بہت مختصر اس پہ عرض کرتا ہوں کہ میلاد شریف کیا ہے, میلاد کس کو کہتے ہیں. ہم بیٹھتے ہیں, ہم اکٹھے ہوتے ہیں, رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں, رسول اللہ کی تعریف کرتے ہیں, رسول اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں, رسول اللہ کی نعتیں پڑھتے ہیں. یہ میلاد ہے. حضرت سرکار تشریف فرمایا, میں پچھلے دنوں بھی ایک ٹی وی چینل پہ یہ بہت بھرپور گفتگو کر چکا ہوں, اور یہ نیٹ پہ سارا موجود ہے. میں کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے کہ سرکار صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپس میں گفتگو کر رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, ایک میلاد منا رہے ہیں. سرکار تشریف لاتے ہیں. رسول اللہ نے پوچھا کہ آپ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور آپ جیسی عظیم نعمت کے ملنے پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سرکار نے پوچھا کیا تم یہی فعل کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تم یہی کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم یہی کر رہے ہیں, آپ کی تعریف کر رہے ہیں, آپ کا ذکر کر رہے ہیں, یہ نہیں میلاد منا رہے ہیں. آپ نے فرمایا پھر جان لو اگر تم یہی کام کر رہے ہو تو میرا رب اپنے تمام انبیاء, اپنے تمام ملائکہ میں تمہارے پہ فخر کر رہا ہے. رب کریم اپنے ملائکہ میں تمہارے پہ فخر کر رہا ہے, تمہارا ذکر کر رہا ہے. یہ تو بہت طویل موضوع ہے, اور میرا تو موضوع ہی یہی ہے. اس پہ تو میں گھنٹوں گفتگو کر چکا ہوں, پچھلے دنوں بھی کیونکہ ناظرین سن چکے ہیں. اور میلاد شریف تو حضرت لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی زندگی سے ثابت کرو میلاد منانا, صحابہ کی زندگی سے ثابت کرو میلاد منانا. میں ان سے سوال کرتا ہوں صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسا ثابت کر دو جس میں انہوں نے میلاد نہ منایا ہوگا. وہ تو جب جہاں اکٹھے ہوئے ہیں, جتنے اکٹھے ہوئے ہیں, جدھر اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے ایک ہی کام کیا, رسول اللہ کی تعریف کی ہے, رسول اللہ کا ذکر کیا ہے, رسول اللہ کا میلاد منایا. کسی نے خوب کا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کوڑ کو کیا ہے نظر کیا ہے. مسز اسکر صاحب ہیں لوٹن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم پیر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے اور میرے ہسبینڈ کے لیے, میرے والدین کے لیے دعا کریں. اللہ کریم اپنی بہت رحمتوں سے نوازے آپ کو. جی. اور بڑے پیر صاحب ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. جی ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے دعا کریں. الحمدللہ. آپ کے آگے بھی اور تمام امت مسلمہ حضور سے محبت کرنے والے حضرات دیکھ رہے ہیں اس وقت مجھے, میں ان کے آگے عرض کروں گا کہ آپ میرے مرشد کریم, میرے والد محترم کی صحت کے لیے ان کی اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ مجھ پر اور ہم پر اور امت مسلمہ پر تا دیر قائم و دائم رکھے. اور جس طرح وہ ہماری اور اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اور توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ یعنی ان کو اور صحت کاملہ عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے کہ وہ اسی طرح گھر گھر میں جا کے رسول اللہ کا میلاد بنائے. کیونکہ اس وقت میں آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوں انہی کی دعاؤں کا بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. 01254277370 ٹویٹر پہ ایم شفیق یو کے. کافی ساتھیوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی ایک نعت شریف کو, ٹائم بھی بہت کم ہے. مکی مدنی والے مجھے در پر بلانا. یہ کلام میں نے پڑھا نہیں, ایک کلام کی بہت فرمائش ہے جو بھی آپ. شہباز قمر فریدی صاحب انہوں نے فون کیا. شہباز بھائی نے جو بھی. اور میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ آج مجھے پہلے بھی ہمیشہ کی طرح پاکستان میں بھی جو مجھے خوشی رہتی ہے, پچھلے دنوں جس کا میں نے ایک اور چینل پہ بھی اظہار کیا اور ہر جگہ میں اظہار کرتا ہوں, آج پھر کیونکہ میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ میرے دوست حافظ نور سلطان صدیقی صاحب جو پاکستان میں بھی
ہم ساتھ ہوتے ہیں اور یہاں بھی میرے ساتھ آئے. مجھے آج بہت خوشی ہوتی ہے. میں ان کو اپنی طرف سے بھی یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ رہنے سے اور آپ کے ساتھ ہونے سے مجھے روحانی سکون حاصل ہوتا ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں, 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 یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. میں اپنے خیر الورا کے صدقے, 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 میں آپ کی شان عطا کے صدقے, میں آپ کی شان عطا کے صدقے, میں آپ کی شان عطا کے صدقے, بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن, بھرا ہے عیبوں سے میرا دامن, حضور پھر بھی نبھا رہے ہیں. کرم کے بادل برس رہے ہیں, 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 اور دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آئے کہ ذکر جن کا, یہ کون آئے, یہ کون آئے, یہ کون آئے کہ ذکر جن کا. نگر نگر ہے, گلی گلی ہے, نہ ان کے جیسا عدیل کوئی, 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 نہ ان کا ہے مثیل کوئی, نہ ان کے جیسا جمیل کوئی, نہ ان کے جیسا جمیل کوئی, نہ ان کے جیسا جمیل کوئی. یہ بات میرے کریم کی ہے. اور یہ شعر ایک پیغام ہے کہ نبی کو اپنے خدا نہ مانو, نبی کو اپنے خدا نہ مانو, نبی کو اپنے خدا نہ مانو, پر خدا کو ان سے جدا نہ مانو. نبی کو اپنے خدا نہ مانو, نبی کو اپنے خدا نہ مانو, پر خدا کو ان سے جدا نہ مانو. ہے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ. خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, اہل سنت کا یہ عقیدہ. خدا خدا ہے, نبی نبی ہے, خدا خدا ہے,
نبی نبی ہے خدا خدا ہے نبی نبی ہے. اور نور سلطان صاحب زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے زمان بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جل کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اور ابھی میں آخری شعر پڑھنے لگا ہوں. ابھی میں گفتگو کر رہا تھا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو حضور کے غلام ہیں وہ تو میری گفتگو سن کے خوش ہو رہے تھے وہ تو میری گفتگو سن کے خوش ہو رہے تھے لیکن نثار تیری چہے پہل پر نثار تیری چہے پہل پر نثار تیری چہے پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا کیونکہ حضور تشریف لا چکے ہیں 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 حضور تشریف لا چکے ہیں. آپ جگہ جگہ کوئی جتنی کوشش کر لے یا رسول اللہ کا نعرہ ہی لگے گا کیونکہ حضور تشریف لا چکے ہیں حضور تشریف لا چکے ہیں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور ہماری جو امہ چینل کی ٹیم ہے عارف بھائی ہمارے جو چیئرمین ہیں شہزاد بھائی ہمارے جو پروڈکشن ٹیم ہے ندیم بھائی ہے میں ہوں ہماری جتنی ٹیم پیچھے ٹیم جو ہے وہ سب ینگسٹر ہیں اور اس مشن میں کام کر رہے یہی مشن نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ان کے لیے کیا دعا ہوگی کیا میسج ہوگا. بالکل حضرت سب سے پہلے جب آپ نے مجھے کل میری آپ سے پرسوں بات ہوئی تو میرا یہاں پر کیونکہ پہلے ہم 6 ہفتے کے لیے آتے تھے تو اب کیونکہ رمضان شریف بالکل سے رہا تو اس بار ہم 4 ہفتے کے لیے آئے تو بہت ٹائٹ شیڈول ہے. ابھی بھی بریڈ فورڈ میں بہت بڑی محفل ہو رہی ہے لیکن جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ڈال رہے ہیں تو جب اور جس طرح آپ لوگ سرکار کے محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے ناظرین شامل ہوتے ہیں اس ذکر میں کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کا بلانا میں نے اپنے لیے خوشی کا باعث سمجھا اور میں نے یہ اپنے لیے فرض سمجھا کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا میں یہاں پر حاضری دوں. تو حضرت جس خوبصورتی کے ساتھ آپ لوگ رسول اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں آپ لوگوں کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. مجھے نوجوان ماشاءاللہ ابھی عدیل صاحب میرے ساتھ ہیں یہ مجھے رستے میں بتا رہے تھے کہ کافی زیادہ نوجوان حضرات جو ہیں وہ یہ چینل دیکھتے ہیں. تو حضرت مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ابھی سے اس ملک دیار غیر میں رسول اللہ کی محبت اس طرح لوگوں کے دلوں میں ڈال رہے ہیں اس طرح آپ ان کو مذہب کے بارے میں اسلام کے بارے میں اور بنیادی عقائد کے بارے میں بتا رہے ہیں. اللہ کریم آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور تمام ناظرین کو چاہیے کہ ایسے کیونکہ جو رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ہمارا کام ہے ہم اس کے بازو بن کے ہمیں ساتھ چلنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کے بازو بن کے ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ حضرات کو بھی چاہیے کہ جو آپ بے شک گھر میں بیٹھے ہیں اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیں گے اس مشن میں تو یقینی طور پہ کروڑوں لوگ ایک وقت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو جب آپ اس میں ان کا ساتھ دیں گے تو کروڑوں لوگوں میں سے جو دیکھے گا اس کے دل میں رسول اللہ کی محبت جب بڑھے گی تو اس کا یقینی طور پہ حصہ آپ کو بھی ملے گا. حضور جو یورپ میں دیکھ رہے ہیں امریکہ میں کینیڈا میں نیٹ کے ذریعے کافی ازاد دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا میسج ہوگی آپ کی پیغام کیا ہے؟ کہ حضرت بالکل پھر میں امہ ٹی وی کی جانب واپس لوٹوں گا کہ ایسے ٹی وی چینل ویسے آپ کو ہوتا تھا کہ بھئی آپ جاؤ ضرور جانا چاہیے علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے صرف پھر یہ نہیں پھر برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں برکتیں بھی لیکن امہ ٹی وی نے تو آپ لوگوں کے لیے اتنا آسان کر دیا کہ آپ گھر میں بس ایک سوئچ آن کرنا ہے صرف آپ کو اور آپ کے سامنے
سب جو ہے یہ کھول کھول کے رسول اللہ کی محبت آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں. تو آپ ایک دیار غیر میں ہیں, تو رسول اللہ کو اور آپ اپنا جو آئیڈیل رکھیں. میں نوجوان جو یوتھ ہے ان ممالک کی, ان سے مخاطب ہوں بالخصوص, کہ آپ اپنا آئیڈیل کسی, ٹھیک ہے ایک ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے یہاں پر رہنے والا, لیکن آپ آئیڈیل کسی ایسے بندے کو نہ رکھیں کہ جو خود ابھی 1 مہینہ اس کے پاس ایک حسن ہے, 2 مہینے بعد نہیں ہوگا, یا کچھ ہے یا کچھ نہیں ہوگا. آپ اپنا آئیڈیل رسول اللہ کی ذات کو رکھیں. آپ جب اپنا آئیڈیل رسول اللہ کی ذات کو رکھیں گے تو جتنی رب کریم آپ پہ رحمت نازل فرمائے گا, جتنا سرکار آپ پہ کرم فرمائیں گے, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو آپ کے جو آئیڈیل ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہونی چاہیے, اور آپ کی ذات تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. جب آپ رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے, رسول اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کے چلیں گے, تو آپ کو معاشرے میں بھی عزت ہوگی, آپ کاروبار میں بھی اپنی عزت بنا سکیں گے, آپ دنیا کے جس کام میں بھی قدم رکھیں گے, اگر آپ کے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہوگی تو کامیابی آپ کے قدم جیسے ہی رکھیں گے تو اس قدم کو چومے گی. حضور میں چاہوں گا کہ شو کے آخری لمحے ہیں, تو جتنے ساتھی ہمارے راچڈیل سے حبیب صاحب ہیں, طاہر صاحب ہیں, جتنے ساتھی سب کے لیے دعا فرمائیں. بالکل. اور میں عرض کروں گا کہ آپ نے یورپ کا ذکر فرمایا, تو انشاءاللہ 8 تاریخ کو میں یورپ میں, فی الحال ایک ہی پروگرام ہے, پیرس میں جاؤں گا. 8 تاریخ کو تو غالباً پیرس میں مسجد قباء نام کی مسجد ہے, اس میں 8 تاریخ کو غالباً دن 1 بجے محفل شروع ہو جائے گی. تو جو یورپ کے حضرات ہیں ان سے میں ضرور عرض کروں گا کہ 8 جولائی کو غالباً اتوار بن رہا ہے یا جو بھی دن بن رہا ہے, 8 جولائی کو دوپہر 1 بجے پیرس میں مسجد قباء میں ضرور تشریف لائیے, اور وہاں پر ہمارے ساتھ مل کے رسول اللہ کا ذکر کیجئے. اور یاد رکھیے گا, ہم جہاں جاتے ہیں رسول اللہ کی محبت بانٹنے جاتے ہیں, رسول اللہ کا عشق لوگوں کو دینے جاتے ہیں, اور آپ سے اگر کچھ لینے آتے ہیں تو یہ وعدہ لینا آتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہم پیرس آ رہے ہیں, جس طرح یہاں آئے ہیں اس طرح پیرس بھی آ رہے ہیں, اور ضرور آپ سے کچھ لینے آ رہے ہیں. کیا لینے آ رہے ہیں؟ ایک وعدہ لینے آ رہے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے لیکن رسول اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اور الحمدللہ ہمیں رسول اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے کہ الحمدللہ جو ہے سرکار کے کرم سے جس کے جولی رسول اللہ نے بھری ہو اس کو کسی اور کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو حضور دعا فرمائیں. حضور بڑی شکریہ آپ کی مہربانی کہ آپ ہم امہ چینل پہ تشریف لائیں. بہت شکریہ. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی علم عمر میں برکت عطا فرمائے, اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر دیر قائم دائم فرمائے, ہمارے مسلک پر. جزاک اللہ آپ کے آنے کا, ساتھیوں کا آنے کا. مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. گڈ نائٹ. خدا حافظ.